جتنی قیمت مانگی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ لو، یہ قیمت ہے حضرت بلال۔ اس نے کہا کہ جو تیرے پاس ایک خوبصورت حسین و جمیل جوان غلام ہے وہ بھی مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تیرا ہو گیا۔ کہا اس کی بیوی بھی مجھے دو، اس کی بیوی بھی تمہاری ہو گئی۔ اس نے کہا اور بھی کچھ مانگنا تو مانگ۔ میاں بن خلف نے اللہ اکبر کہا کہ بلال اتنی قیمت بتا دی اس نے، وہ خوش ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منہ مانگی قیمت عطا فرمائی اور اپنا خوبصورت غلام بھی دے دیا۔ تو جب لے کے حضرت بلال حبشی کو چلے نا، حضرت ابوبکر صدیق کو پیچھے سے کہہ کے لگا کے ہنسنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا میں تو آپ کو بڑا زیرک سمجھتا تھا، دانا سمجھتا تھا، عقل مند سمجھتا تھا کہ تو بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، لیکن مجھے کوئی عقل مندی نظر نہیں آئی۔ ایک کالے رنگ کا موٹے ہونٹوں والا حبشی غلام، اس کے لیے تم نے منہ مانگی قیمت بھی دے دی، اپنا خوبصورت غلام بھی دے دیا، اس کی بیوی بھی دے دی، تو میں تو تمہیں اتنا دانشمند نہیں سمجھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تجھے بلال کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، بلال کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، بلال کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر تو بلال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، بلال کی عزت اور عظمت اور مقام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، تمہیں پتہ چلے کہ بلال کا مقام کیا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ یہ جو خوبصورت رنگ کا جو تم نے مجھ سے بلال کے بدلے غلام لیا ہے، اس کا چہرہ تو خوبصورت ہے لیکن اندر اس کا سیاہ ہے، اندر اسلام کی روشنی اس کے نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر اگرچہ کالا ہے لیکن اس کا دل نور سے منور ہے، نور اسلام سے منور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے آزاد کیا، لونڈیوں کو کنیزوں کو خرید کے حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا۔ تو ایک دن آپ کے بعد ابو قحافہ کہنے لگے کہ اے ابوبکر تم یہ کمزور لونڈیاں خرید کے آزاد کرتے ہو، کمزور غلام خرید کے آزاد کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ نوجوان خوبرو غلام خرید کے آزاد کرو اگر تم نے آزاد کرنے ہی ہیں، جو مشکل وقت میں تیرے کام بھی آ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابا جی یہ میں اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ان کو خرید کے آزاد نہیں کر رہا، بلکہ میں تو رب اور رسول کی رضا کے لیے خرید کے آزاد کر رہا ہوں، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی عمل کیا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ تو مدینہ طیبہ میں اب مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کو 6 سال کا عرصہ گزر گیا، صحابہ کرام کعبہ اللہ کی زیارت کو ترس رہے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے چلیں اور جا کے ہم کعبہ اللہ کی زیارت کریں، ہم ترس چکے ہیں کعبہ اللہ کے طواف کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی رب کا آرڈر نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں آیا۔ رب کریم نے پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب اب اپنے ان جان نثاروں کو عمرے کی ادائیگی کے لیے لے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ کو لے کر آپ چلے تو رستے میں تھے کہ کفار مکہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت آ رہے ہیں۔ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا کہ ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر مکہ بنا کر بھیجا، فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ ہمارا ارادہ آپ کے ساتھ جنگ کا نہیں ہے، ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔
تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عثمان، تم اگر چاہتے ہو تو خانہ کعبے کا طواف کر لو، تم اگر چاہتے ہو حجر اسود کے بوسے لے لو، تم اگر چاہتے ہو مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لو، تم اگر چاہتے ہو صفا اور مروہ کے گرد چکر لگا لو، لیکن نہ تمہارے نبی کو اجازت ہے نہ باقی صحابہ کو اجازت ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا ایک صحابی نہیں، نبی پاک کے سارے صحابہ ہی رسول اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت فرماتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی پھر اگر صرف ثواب کی بات ہو نا تو پھر عثمان غنی کہتے کہ ٹھیک ہے مجھے تو اجازت مل گئی، میں تو خانہ کعبے کا طواف کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں اور صفا مروہ کے گرد چکر لگاتا ہوں، چلو۔ اور اللہ کے نبی نے منع بھی نہیں فرمایا تھا کہ اے عثمان اگر تمہیں اجازت مل گئی تو تم ہمارے بغیر نہ کرنا، نبی پاک نے منع نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی محبت دیکھو، پیار دیکھو، عشق دیکھو، آپ نے فرمایا خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے کعبۃ اللہ، میں جانتا ہوں تیری عظمت بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، پر جب تک اللہ کے نبی تیرا طواف نہیں کریں گے عثمان غنی بھی نہیں تیرا طواف کرے گا۔ اے حجر اسود، میں سمجھتا ہوں تو جنتی پتھر ہے، تیرا بڑا مقام ہے، پر جب تک اللہ کے نبی تجھے نہیں آ کے چومیں گے عثمان بھی نہیں چومے گا۔ مقام ابراہیم تیرا بڑا ادب اور احترام ہے، تجھے جائے نماز بنایا ہے، پر جب تک اللہ کے نبی یہاں پہ آ کے نفل نہیں پڑھیں گے عثمان بھی نہیں پڑھے گا۔ تو اللہ اکبر۔ تو حضرت نبی پاک کے ہر صحابی جو ہے رسول اللہ کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ اور میں قربان جاؤں، ادھر سے کفار مکہ نے عروہ بن مسعود کو بھیجا اپنا سفیر بنا کے۔ عروہ بن مسعود جب آئے نا تو صحابہ اکرام کو دیکھا، پہلے تو وہ دیکھ کر کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بیچ میں سے ایسے کچھ دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اگر کفار مکہ سے جنگ ہو گئی نا، قریش مکہ سے جنگ ہو گئی تو یہ آپ کو چھوڑ کے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق، ابھی اور کوئی صحابی نہیں بولا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا عروہ بن مسعود، اے بدماش قسم کے انسان، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللہ کو تنہا چھوڑ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں، جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے ہم رسول اللہ پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ اور عروہ بن مسعود دیکھنے لگا اور کہنے لگا اے ابو بکر، میں تمہیں کچھ جواب دیتا لیکن تیرے کچھ احسانات میرے اوپر ہیں جو میں وہ احسان آپ کو نہیں چکا سکا ہے جی۔ اگر میں وہ احسان تیرے چکا دیے ہوتے نا تو آج میں کوئی بات کرتا تیرے ساتھ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منہ توڑ جواب دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ عروہ بن مسعود دیکھتا رہا اور جب واپس مکہ میں گیا نا تو مکہ والوں نے کہا کہ بتا کیا دیکھ